یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا آسا ہے۔ رب الافواج اس کا نام ہے۔ اے محاصرہ میں رہنے والی، زمین پر سے اپنی گٹھڑی اٹھا لے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا خلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا، اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں۔ ہائے میری ہستگی، میرا زخم دردناک ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے۔ میرا خیمہ غارت کیا گیا، اور میری سب تنابیں توڑ دی گئیں۔ میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے، اور وہ ہیں نہیں۔ اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے، کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداوند کے طالب نہ ہوئے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے، اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے۔ دیکھ، شمال کے ملک سے بڑے غوغا اور ہنگامے کی آواز آتی ہے، تاکہ یہودا کے شہروں کو اجاڑ کر گیدڑوں کا مسکن بنائیں۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں۔ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی، اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے، اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے، اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔ یرمیہ 11 باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تم اس عہد کی باتیں سنو، اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا، جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی، جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرمانبرداری کرو، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تاکہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے، پورا کروں۔ تب میں نے جواب میں کہا، اے خداوند، آمین۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر، اور کہے کہ اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لایا، آج تک تاکید کرتا اور بروقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو، پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی۔ اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کو ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا، ان پر پوری کی۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی بد کرداری کی طرف، جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا، پھر گئے، اور غیر معبودوں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت کی۔ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کی
اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس پر ایسی بلا لاؤں گا جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ مجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوں گا۔ تب یہودا کے شہر اور یروشلم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے، پر وہ مصیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں، اور جتنے یروشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس رسوائی کے باعث کے لیے مذبح بنائے، یعنی بال کے لیے بخور جلانے کی قربان گاہیں۔ پس تم ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا۔ میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام جب کہ وہ بکثرت شرارت کر چکی؟ کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے؟ کیا تو ان کے ذریعے سے رہائی پائے گی؟ تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے۔ خداوند نے خوش میوہ ہرا زیتون تیرا نام رکھا۔ اس نے بڑے ہنگامے کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں، کیونکہ رب الافواج نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا، اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اپنے حق میں کی کہ بال کے لیے بخور جلا کر مجھے غضبناک کیا۔ خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا اور میں جان گیا۔ تب تو نے مجھے ان کے کام دکھائے، لیکن میں اس پالتو برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل سمیت نیست کریں اور اسے زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالیں، تاکہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہے۔ اے رب الافواج، جو صداقت سے عدالت کرتا ہے، جو دل و دماغ کو جانچتا ہے، اس سے انتقام لے کر مجھے دکھا، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ ہی پر ظاہر کیا ہے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، انتوت کے لوگوں کی بابت جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہاں ہیں کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر، تاکہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو سزا دوں گا۔ جوان تلوار سے مارے جائیں گے، ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے مریں گے، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ میں انتوت کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا۔ یرمیہ 12 باب۔ اے خداوند، اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا، تو بھی میں تجھ سے اس امر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں، سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں؟ تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہوئے، تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے۔ لیکن اے خداوند، تو مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف ہے آزمایا ہے۔ تو ان کو بھیڑوں کی مانند ذبح ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مخصوص کر۔ اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی رویدگی پزمردہ ہو؟ چرندے اور پرندے غارت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا۔ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا، تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے؟ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن یرون کے جنگل میں کیا کرے گا؟
کیونکہ تیرے بھائیوں اور تیرے باپ کے گھرانے نے بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ہاں، انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکارا۔ ان پر اعتماد نہ کر، اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا، میں نے اپنی میراث کو رد کر دیا، میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالے کیا۔ میری میراث میرے لیے جنگلی شیر بن گئی۔ اس نے میرے خلاف اپنی آواز بلند کی، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیا میری میراث میرے لیے ابلق شکاری پرندہ ہے؟ کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف گھیرے ہیں؟ آؤ سب دشتی درندوں کو جمع کرو، ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائیں۔ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو خراب کیا، انہوں نے میرے بکرے کو پامال کیا، میرے دل پسند بکرے کو اجاڑ کر بیابان بنا دیا، انہوں نے اسے ویران کیا، وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے۔ ساری زمین ویران ہو گئی، تو بھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ بیابان کے سب پہاڑوں پر غارت گر آ گئے ہیں، کیونکہ خداوند کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتی ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگل جاتی ہے، اور کسی بشر کو سلامتی نہیں۔ انہوں نے گیہوں بویا پر کانٹے جمع کیے، انہوں نے مشقت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا۔ خداوند کے قہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو۔ میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جنہوں نے اس میراث کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا، میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور یہودا کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینکوں گا، اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھاڑ ڈالوں گا، یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا، اور ہر ایک کو اس کی میراث میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خداوند زندہ ہے، جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں، تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شنوا نہ ہوں گے تو میں اس قوم کو یکلخت اکھاڑ ڈالوں گا اور نیست و نابود کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ 13 باب۔ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ، پر اسے پانی میں مت بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا۔ اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے، لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اس سے فرات کے کنارے چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ، فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے، نکال لے۔ تب میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے کھاڑ دیا تھا نکالا، اور دیکھ، وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں، کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے،
ویسا ہی خداوند فرماتا ہے، میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں، تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا۔ پس تو ان سے یہ بات بھی کہہ دے کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی، اور وہ تجھ سے کہیں گے، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی؟ تب تو ان سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس ملک کے سب باشندوں کو، ہاں ان بادشاہوں کو جو داؤد کے تخت پر بیٹھتے ہیں، اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا، اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹوں پر دے ماروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں نہ شفقت کروں گا، نہ رعایت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں۔ سنو اور کان لگاؤ، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے، خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو، اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے اور تمہارے پاؤں گھپ اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں، اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سائے سے بدل ڈالے اور اسے سخت تاریکی بنا دے۔ لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی، ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی، کیونکہ خداوند کا گلہ اسیری میں چلا گیا۔ بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہے کہ عاجزی کرو اور نیچے بیٹھو، کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے۔ جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا، سب نبی یہودا اسیر سب بنی یہودا اسیر ہو گئے، سب کو اسیر کر کے لے گئے۔ اپنی آنکھیں اٹھا اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ، وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا، تیرا خوشنما گلہ کہاں ہے؟ جب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے، تو تو کیا کہے گی؟ کیا تو اس عورت کی مانند جسے درد ذہ ہو، درد میں مبتلا نہ ہوگی؟ اور اگر تو اپنے دل سے کہے کہ یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے، تیری بدکرداری کی شدت سے تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری ایڑیاں جبراً برہنہ کی گئیں۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بھوسے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بکھرا، تیرا ناپا ہوا حصہ ہے، کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان میں توکل کیا ہے۔ بس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تو بے پردہ ہو۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں پر کیے دیکھے ہیں۔ اے یروشلم، تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی؟ یرمیہ 14 باب۔ خداوند کا وہ کلام جو خشک سالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا۔ یہودا ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے، وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں، اور یروشلم کا نالہ بلند ہوا ہے۔ ان کے امراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں، وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے، اور خالی کھڑے لیے لوٹ آتے ہیں۔ وہ شرمندہ و پشیمان ہو کر اپنے سر ڈھانپتے ہیں، چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے۔ وہ اپنے سر ڈھانپتے ہیں
چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ملتی، اور گورخر اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر گیدڑوں کی مانند ہانپتے ہیں، ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری بدکاری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے، ہم تیرے خطا کار ہیں۔ اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا اور اس مسافر کی مانند جو رات کاٹنے کے لیے ڈیرا ڈالے؟ تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا؟ بہرحال اے خداوند، تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہم کو ترک نہ کر۔ خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا، اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بدکرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوختنی قربانی اور ہدیہ گزاریں تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تب میں نے کہا، ہاں اے خداوند خدا، دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا، بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا، وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم، غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے۔ اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یروشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے، ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ان کی برائی ان پر انڈھیل دوں گا، اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں، کیونکہ میری کنواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے۔ اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں، اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں۔ ہاں، نبی اور کاہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے۔ کیا تو نے یہودا کو بالکل رد کر دیا؟ کیا تیری جان کو صیون سے نفرت ہے؟ تو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لیے شفا نہیں؟ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پھر دیکھو دہشت۔ اے خداوند، ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بدکرداری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر۔ یاد فرما اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو مینہ برسا سکے یا فلاک بارش پر قادر ہے؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا وہ تو ہی نہیں ہے؟ بس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے، کیونکہ تو ہی نے سب کام کیے ہیں۔ یرمیہ 15 باب۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ اور سموئیل
میرے حضور کھڑے ہوئے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں، اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں، اور میں 4 چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، تلوار کو کہ قتل کرے، اور کتوں کو کہ پھاڑ ڈالے، اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں، اور میں ان کو شاہ یہودا منسی بن حزقیہ کے سبب سے اس کام کے باعث جو اس نے یروشلم میں کیا ترک کروں گا، کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں۔ اب اے یروشلم، کون تجھ پر رحم کرے گا؟ کون تیرا ہمدرد ہوگا؟ یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و عافیت پوچھے؟ خداوند فرماتا ہے، تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی، اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا۔ میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا، اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھاج سے پٹکا۔ میں نے ان کے بچے چھین لیے، میں نے اپنے لوگوں کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ اپنی راہوں سے نہ پھرے۔ ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئیں۔ میں نے دوپہر کے وقت جوانوں کی ماں پر غارت گر کو مسلط کیا۔ میں نے ان پر ناگہان عذاب و دہشت کو ڈال دیا۔ 7 بچوں کی والدہ نڈھال ہو گئی، اس نے جان دے دی۔ دن ہی کو اس کا سورج ڈوب گیا، وہ پشیمان اور سراسیمہ ہو گئی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار کے حوالے کروں گا۔ اے میری ماں، مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے تمام دنیا کے لیے لڑا۔ تمام دنیا کے لیے لڑاکا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا۔ میں نے تو نہ سود پر قرض دیا اور نہ قرض لیا، تو بھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ خداوند نے فرمایا، یقیناً میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو۔ یقیناً میں مصیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا۔ کیا کوئی لوہے کو یعنی شمالی فولاد اور پیتل کو توڑ سکتا ہے؟ تیرے مال اور تیرے خزانوں کو مفت لٹوا دوں گا، اور یہ تیرے سب گناہوں کے سبب سے تیری تمام سرحدوں میں ہوگا، اور میں تجھ کو تیرے دشمنوں کے ساتھ ایسے ملک میں لے جاؤں گا جسے تو نہیں جانتا، کیونکہ میرے غضب کی آگ بھڑکے گی اور تم کو جلائے گی۔ اے خداوند، تو جانتا ہے، مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر، اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے۔ تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے۔ جان رکھ کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں، کیونکہ اے خداوند رب الافواج، میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شادمان ہوا، تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا، کیونکہ تو نے مجھے قہر سے لبریز کر دیا ہے۔ میرا درد کیوں دائمی اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا؟ کیا تو میرے لیے سراسر دھوکے کی ندی سا ہو گیا ہے، اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا، اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ وہ تیری طرف پھریں لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا،
اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا، اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں۔ ہاں، میں تیرے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا۔ یرمیہ 16 باب۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو بیوی نہ کرنا، اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماؤں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے، یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے، نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے، وہ سطح زمین پر کھاد کی مانند ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لیے جا، نہ ان پر ماتم کر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت و رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے، اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے، نہ وہ دفن کیے جائیں گے، نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا، نہ سر منڈائے گا، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پئیں۔ اور تو ضیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دولہے اور دلہن کی آواز موقوف کراؤں گا، اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی، اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی ہے کہ میری نہ سنیں، اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جس سے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ لیکن دیکھ، خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے۔
کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بد کرداری میرے آنکھوں سے چھپی نہیں، اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خطا کاری کی دونی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا، اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا ہے۔ اے خداوند، میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قوموں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بتلان اور بے سود چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اس لیے دیکھ، میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ یرمیہ 17 باب۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں، جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے، میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام، جن کو تو نے اپنے تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا، لوٹاؤں گا، اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تم نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ خیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انٹوں پر بیٹھے، وہ آدمی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ دیکھ، وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے؟ اب نازل ہو۔ میں نے تو تیری پیروی میں گڈریا بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی۔
تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا۔ تو میرے لیے دہشت کا باعث نہ ہو، مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے۔ مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں، پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ وہ ہراساں ہوں، پر مجھے ہراساں نہ ہونے دے۔ مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے۔ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہان یہودا آتے جاتے ہیں، بلکہ یروشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو، اور ان سے کہہ دے کہ اے شاہان یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ، اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہوں اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے، اور وہ اور ان کے عمرہ یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے نواحی اور بینیمین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ یرمیہ 18 باب۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کو برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے
کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں، سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دریافت کرو کہ قوموں میں سے کسی نے کبھی ایسی باتیں سنی ہیں؟ اسرائیل کی کنواری نے نہایت ہولناک کام کیا۔ کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان میں بہتی ہے کبھی بند ہوگی؟ کیا وہ ٹھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوکھ جائے گا؟ لیکن میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بطالت کے لیے بخور جلایا، اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا، تاکہ وہ پگڈنڈیوں میں جائیں اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی، کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائیں۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا۔ میں ان کے دشمن کے سامنے گویا پوربی ہوا سے تتر بتر کروں گا۔ ان کی مصیبت کے وقت ان کو منہ نہیں بلکہ پیٹھ دکھاؤں گا۔ تب انہوں نے کہا، آؤ ہم یرمیاہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی، اور نہ مشورت مشیر سے، اور نہ کلام نبی سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ اے خداوند، تو مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن۔ کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گھڑا کھودا۔ یاد کر کے میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفاعت کروں اور تیرا قہر ان پر سے ٹلا دوں۔ اس لیے ان کے بچوں کو کال کے حوالے کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر۔ ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں۔ ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں۔ جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا، ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے، کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑھا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے۔ پر اے خداوند، تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے۔ ان کی بدکرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر، بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں۔ اپنے قہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر۔ یرمیاہ 19 باب۔ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سرہائی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کاہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے، اور بن ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل جا، اور جو باتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر، اور کہے، اے یہودا کے بادشاہوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بھنا جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا، اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا، جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودا کے بادشاہ جانتے تھے، اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا، اور بال کے لیے اونچے مقام بنائے، تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوختنی قربانیوں کے لیے آگ میں جلائیں، جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا، اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا۔ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بن ہنوم کی وادی، بلکہ وادی قتل،
اور اسی جگہ میں یہودا اور یروشلم کا منصوبہ باطل کروں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خواہاں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا، اور میں اس شہر کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا، اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا، بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا۔ وہ حاصرے کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خواہاں ان کو تنگ کریں گے، تب تو اس سرائی کو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا، اور ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برتن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا، اور لوگ توفت میں دفن کریں گے یہاں تک کہ دفن کرنے کی جگہ نہ رہے گی۔ میں اس جگہ اور اس کے باشندوں سے ایسا ہی کروں گا، خداوند فرماتا ہے، چنانچہ میں اس شہر کو توفت کی مانند کر دوں گا، اور یروشلم کے گھر اور یہودا کے بادشاہوں کے گھر توفت کے مقام کی مانند ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام اجرام فلک کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے۔ تب یرمیاہ توفت سے جہاں خداوند نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا واپس آیا، اور خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس شہر پر اور اس کی سب بستیوں پر اور وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردن کشی کی تاکہ میری باتوں کو نہ سنیں۔ یرمیاہ 20 باب۔ فشخور بن امیر کاہن نے، جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا، یرمیاہ کی یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا۔ تب فشخور نے یرمیاہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹھ میں ڈالا جو بینیمین کے بالائی پھاٹک میں خداوند کے گھر میں تھا۔ اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشخور نے یرمیاہ کو کاٹھ سے نکالا۔ تب یرمیاہ نے اسے کہا کہ خداوند نے تیرا نام فشخور نہیں بلکہ مجور مصابیب رکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا، اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور میں تمام یہودا کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا، اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا، اور میں اس شہر کو ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودا کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا۔ ہاں، میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے، اور اے فشخور، تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے، اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا، تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت کی۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا۔ تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت
اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی، چاروں طرف دہشت ہے، اس کی شکایت کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں، اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے، تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن خداوند معیب بہادر کی مانند میری طرف ہے، اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا۔ ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی، کبھی فراموش نہ ہوگی۔ بس اے رب الافواج، تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، اس لیے کہ میں نے اپنا دعوت تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ لعنت اس دن پر جس میں پیدا ہوا، وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا، ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اسے بہت خوش کیا۔ ہاں، وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا، اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا کہ میری ماں میری قبر ہوتی، اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا۔ میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ یرمیہ 21 باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، جب صدقیہ بادشاہ نے فشخور بن ملکیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکدنضر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ تب یرمیہ نے ان سے کہا، تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، جن سے تم شاہ بابل اور کسدیوں کے خلاف جو فصل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو، پھیر دوں گا، اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا، اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں، قہر و غضب سے، بلکہ قہر شدید سے، اور میں اس شہر کے باشندوں کو، انسان و حیوان دونوں کو ماروں گا۔ وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، پھر میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے، شاہ بابل نبوکدنضر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور وہ ان کو تہتیح کرے گا، نہ ان کو چھوڑے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا۔ اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسدیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا، وہ جیے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی، کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔
اور شاہ یہودا کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو۔ اے داؤد کے گھرانے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ مبادا تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ اے وادی کے بسنے والی، اے میدان کی چٹان پر رہنے والی، جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آ گھسے گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواحی کو بھسم کرے گی۔ یرمیہ 22 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہ یہودا کے گھر کو جا اور وہاں یہ کلام سنا اور کہے، اے شاہ یہودا جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، خداوند کا کلام سن۔ تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بد سلوکی نہ کرو اور مسافر و یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو۔ اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے۔ بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ، پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا کے گھرانے کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میرے لیے جلحاد ہے اور لبنان کی چوٹی، تو بھی میں یقیناً تجھے اجاڑ دوں گا اور غیر آباد شہر بناؤں گا، اور میں تیرے خلاف غارت گروں کو مقرر کروں گا، ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت، اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے، اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی، اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی۔ مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو، مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو، کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت، جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانے کو ظلم سے بناتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا، اور وہ اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے۔ کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے؟ کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت و صداقت نہیں کی، جس سے اس کا بھلا ہوا؟ اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اسی سے اس کا بھلا ہوا۔ کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے، پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں۔ اسی لیے خداوند یہویقین شاہ یہودا بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے،
اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا، اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے۔ تو لبنان پر چڑھ جا اور چلا، اور بسن میں اپنی آواز بلند کر، اور اباریم پر سے نالہ کر، کیونکہ تیرے سب چاہنے والے مارے گئے۔ میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا، پر تو نے کہا میں نہ سنوں گی۔ تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تو میری آواز کو نہیں سنتی۔ ایک آندھی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی، اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے۔ تب تو اپنی ساری شرارت کے لیے شرمسار اور پشیمان ہوگی، اے لبنان کے بسنے والی، جو اپنا آشیانہ دیوداروں پر بناتی ہے۔ تو کیسی عاجز ہوگی جب تو زچے کی مانند درد ذہ میں مبتلا ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنے حیات کی قسم، اگرچہ تو اے شاہ یہودا کونیا بن یہویقیم میرے داہنے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا، تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا، اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو ڈرتا ہے، یعنی شاہ بابل، نبوکدنضر اور کسدیوں کے حوالے کروں گا۔